قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا شبہ یہ نشست علم کے تشنگان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور آج کا دن، آج کی رات بہت برکتوں والی رات ہے۔ 21 رمضان المبارک کو عالم اسلام کی وہ شخصیت کی شہادت ہوئی جو روحانیت کے شہنشاہ تھے، جو روحانیت کے شہنشاہ ہیں، اور رہتی دنیا تک وہ رہیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ روحانیت کی انتہا یہیں سے ہے، روحانیت کی ابتدا یہیں سے ہے، فیض کا دریا یہیں سے ہے۔ بلا شبہ یہ وہ خاندان ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو پاک کر دیا، اور ولایت آپ کی پیدائش سے پہلے بھی، آپ کی پیدائش کے بعد بھی، آپ کی ظاہری رحلت کے بعد بھی، آپ کی شہادت کے بعد بھی ولایت آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ روحانیت کا وہ فیض کہ اللہ اکبر، آپ کا عدل اللہ اکبر، آپ کی ریاضت اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی محبت اللہ اکبر، آپ کا توکل سبحان اللہ، آپ کی شجاعت سبحان اللہ، آپ کی زندگی کے جس پہلو پر نظر ڈالیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو شہنشاہ مانا جاتا ہے، آپ کو بادشاہ مانا جاتا ہے، آپ کے در سے بادشاہت ملتی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں سے فیض ملتا ہے، اور آج تک سلاسل میں اسی خاندان کا فیض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اب جس کو جانا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، تو اس کو دروازے سے جانا ہوگا، یعنی بنا فیض علی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جایا نہیں جا سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار باب در یزدہ ہے۔ تو اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض سبحان اللہ، آپ کی ذات سبحان اللہ، آپ کے فیض سے ہی آج تک دنیا مسرور ہے۔ دنیا میں جتنا امن ہے، جتنا علم ہے، جتنا فضل ہے، تمام آپ کے در سے عطا ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے ذات گرامی سے اور آپ کے ذکر سے استفادہ حاصل کریں گے، آپ کے ذکر سے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو منور کریں گے۔ اور آج ایک دعا جو دعائے حیدری ہے، اس حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ دعائے حیدری ہے کیا، دعائے حیدری پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، دعائے حیدری کا فیض، اس سے ہم اپنے ظاہر کو، باطن کو کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج جو ذکر ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہے، اور آپ کے ذکر سے ہمارا ظاہر باطن حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ آپ کا ذکر کرنے سے ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو حضور، آج حضرت کے ذکر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، حضرت کا ذکر کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کریں گے، اور دعائے حیدری آج آپ تعلیم فرمائیں کہ دعائے حیدری کیا ہے، اور دعائے حیدری سے ہم کیسے فیض لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، کون حیدر سبحان اللہ، کہ جسے اسد اللہ کہا گیا؟ سبحان اللہ، کون حیدر کہ جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کا اللہ، زیارت کی؟ سبحان اللہ، وہ حیدر کہ جنہوں نے سب سے پہلے گھٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کو چوسا۔ سبحان اللہ، آپ کے لعاب دہن کو آپ کی پہلی خوراک بنائی گئی اللہ اللہ اکبر، کہ آپ کی پیدائش اس پاک گھر میں ہوئی۔ آپ نے حضور کی گود میں آنکھوں کو کھولا، سبحان اللہ، حضور کے لعاب دہن کے سے آپ کی غذا کا ابتدا ہوا، آغاز ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب لعاب دہن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور نے ڈالا، اس وقت وہ ظاہری لعاب دہن نہیں بلکہ ولایت کا سر چشمہ وہاں سے جاری ہونا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے آپ کس کو چھوڑے جا رہے ہیں؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کیا اب تک نبوت کے تصرفات اور نبوت کی وہ امانتیں موجود ہیں؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے بالکل، مولا کائنات کی صورت میں کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو وہاں سے ولایت کا دروازہ کھلا، اور ولایت کا وہ سر چشمہ کہ جو آج تک سورج کی طرح چمک رہا ہے، کہ امامت کا سلسلہ آپ تمام اولیاء کاملین کے امام ہیں، کہ آپ امام الاولیاء ہیں، کہ امامت بھی، ولایت بھی اور ایمان بھی آپ ہی کی محبت اور آپ ہی کے در سے انسان کو ملتا ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے دشمنی رکھی، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ، اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے رکھی اس نے اللہ سے رکھی۔ اللہ، تو جس طرح ولایت کا آغاز ہوا، اسی طرح ولایت کا اختتام بھی ہوگا، صحیح، کہ جس طرح نبوت کا سلسلہ شروع ہوا پھر خاتم النبی آئے، اسی طریقے سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ولایت کی امانتیں بھی تو لوٹیں گی نا، تو وہ خاتم الولایت جو ہوں گے نا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اولاد علی، اولاد علی، علی کے در سے چلا اور علی کے ہی در پہ پہنچا، سبحان اللہ، اور باقی جتنا کچھ بچا نا وہ ہمارے تمہارے ان سب کے حصے میں آیا۔ کہ مولائے کائنات کہ جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اور مولا علی کی تلوار اس میں شامل نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا، دین نافذ نہیں ہوتا اگر یہ دو ہستیوں کا کردار اس میں شامل نہ ہوتا، یعنی کہ آپ کی دولت اور مولا علی کی تلوار، یعنی کہ مولا علی کی خود ذات۔
کون مولا علی؟ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ علی تمہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، تمہارے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کاملین فرماتے ہیں علی کا ذکر ہی عبادت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جس نے علی کا ذکر کیا اس نے مراد پا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عبادتیں، تمہارے ذکر و اذکار مقبول بارگاہ ہوں تو تم ذکر علی کیا کرو۔ سبحان اللہ، ذکر علی دراصل در حقیقت نبی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نبی کا ذکر، نبی دراصل در حقیقت اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مولائے کائنات کی شان تو اتنی افضل اور اتنی بلند ہے کہ اگر ہم بیان کرنا بیٹھیں تو شاید ہماری عمریں گزر جائیں، ہماری عمریں تمام ہو جائیں، ہم اس کا ایک حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی شان وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا ہو، جس نے آپ کو پہچانا ہو، جس نے آپ کو جانا ہو۔ حجاب اس دنیا میں تمہارے اور میرے لیے ہے۔ صحیح، جب قطرہ سمندر میں گر جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، پھر تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ وہ کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دشمن لرزتے تھے، دشمن کانپتے تھے، کہ جس جنگ میں مولا علی ہوتے تھے کفار پہلے ہی شکست تسلیم کر لیتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہم جنگ جیت نہیں سکتے، کیونکہ دشمن آپ سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ آپ اسد اللہ تھے، اللہ کا شیر، اور جب اللہ کا شیر میدان جنگ میں ہو اللہ اکبر، تو کیوں نہ خوف کھائیں آپ کے دشمن، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، اور ہاتھ میں ذوالفقار ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جنہیں صحابی رسول مبارکباد پیش کرتے ہوں کہ اے علی مبارک ہو، آج آپ کو جنت کا پروانہ عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو آج ہی کے دن، آج ہی کی نسبت سے آج میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں دعائے حیدری۔ دعائیں ہے، دعا حیدری ہے کیا؟ جی، اگر دعا حیدری کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ آپ کی روحانیت ہے، یہ حیدر سے حیدری ہے۔ سبحان اللہ، حیدر، سبحان اللہ، تو یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ جی، تاریخ کیا کہتی ہے؟ روایت کیا ہے اس کی؟ اس کے بارے میں ہمارے مرشد فرماتے ہیں، اولیاء کاملین کا فرمان ہے کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ کہ جن کا نام حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب آپ وجد کی کیفیت میں تھے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا جاری ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسم حق جو اللہ کی صفت ہے، آپ اس کے صاحب دعوات تھے۔ اپنی زندگی میں حق اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے کہ حق میں گم ہو گئے، اور جب حق میں گم ہو گئے تو حق نے ہی ان کی ظاہری تربیت کر فرمائی۔ حق سے مراد کیا لے رہے ہو آپ؟ نہیں،
حق وہ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ اے علی، حق تمہارے ساتھ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تم حق کے ساتھ ہو، نہیں، فرمایا کہ علی جہاں ہے حق وہیں ہے. علی جس جگہ کھڑا ہو جائے، حق کہیں بھی ہو وہیں آ جائے گا، وہیں ہو جائے گا حق جہاں پہ علی ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے علی کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور آپ کا ذکر حق اسی حق میں گم ہو گیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا ظاہر ہوئی کہ جسے لوگ دعائے حیدری کے نام سے جانتے ہیں. اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا، اور حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کو مولائے کائنات سے ایک خاص محبت اور ایک خاص نسبت حاصل تھی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی روحانی تربیت مولائے کائنات نے کی. اللہ اللہ کیا؟ مولا کائنات. آپ کی روحانی تربیت. اللہ کہ آپ کی زبان مبارک سے جب یہ دعا نکلی تو اس دعا کی برکت سے فیض اور برکتیں ہمیں ملی. سبحان سبحان اللہ. اب دعائے حیدری کیا ہے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمارے پاس کہاں سے پہنچی، کس روایت سے پہنچی، کس سند سے پہنچی. صحیح. اب دعائے حیدری ہمارے اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کے دشمنوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. کہ جس طرح شیر ہوتا ہے نا کہ جب وہ اپنی کچھار میں ہوتا ہے، کہ جب وہ سامنے کسی دشمن کو دیکھتا ہے، جب کسی سامنے شخص کو دیکھتا ہے تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوتی ہے شیر کو دیکھ کر؟ کہ جسے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، صحیح. اور سکتے میں آ جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ سانس بھی دھیمی لیتا ہے جب وہ شیر کو دیکھتا ہے. اور جب وہ اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اس کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح دعائے حیدری پڑھنے والا اپنے دشمن پر اس طرح غالب آتا ہے کہ اس طرح غالب آتا ہے دعائے حیدری پڑھنے والا. عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں کہتے ہیں کہ جو شخص دعائے حیدری پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر شر سے محفوظ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جو دشمن ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کے ظاہری دشمن ہو چاہے باطنی دشمن ہو، ان پر ایک رعب اور ایک دبدبا اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے دشمنوں پر. اور یہ کب پڑی جاتی ہے؟ کہ جب آپ کو خوف ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے گا، جب آپ کو خوف ہو کہ کوئی شیاطین جنات آپ کو نقصان پہنچا دے گا، جب آپ کو خوف ہو کہ آپ عملیات کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہو تو کوئی موکل آپ کو نقصان پہنچا دے گا. تو یہ بہترین حفاظت گاہ ہے یہ کہ انسان دعائے حیدری پڑھ کر اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر کوئی دشمن لاکھ تلوار لے کے تمہارے جسم پہ ضرب دے اور اگر تم دعائے حیدری کے عامل ہو تو خدا کی قسم تمہارے جسم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے، بشرط یہ کہ دعائے حیدری تمہارے جسم کے اندر صلاحیت کری ہوئی ہو. تو کس طرح ہم دعائے حیدری سے اپنے وجود کو ہم پاک کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دعائے حیدری کو اپنے وجود میں بسا سکتے ہیں، کس طرح اس کی روحانیت کو ہم اپنی روحانیت کو بیدار کر سکتے ہیں، آج ہم وہ جانیں گے. یقیناً پڑھنے والا دشمنوں سے تو محفوظ رہے گا ہی رہے گا. دشمن تو گئے،
ختم. لیکن مزے کی بات بتاؤں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص دعائے حیدری پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس سے منسوب جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان کو بھی محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ایک شیخ صاحب نے دعائے حیدری پڑھی ہوئی ہے تو اس شیخ کی برکت سے اس کے مرید محفوظ ہو جاتے ہیں. اچھا، دعائے حیدری میں بھی کچھ لوگوں کو اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں دعا حیدری ہے، کچھ کہتے ہیں دعا حیدری صغیر ہے، کچھ کہتے ہیں دعا حیدری کبیر ہے، کچھ کہتے ہیں دعا حیدری اکبر ہے. اصل دعا حیدری کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا، کہ وہی کہ جو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک پہنچی، اجازت کے ساتھ، سند کے ساتھ پہنچی، اور اس کی تین سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں تک کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص دعائے حیدری ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے نا، اللہ اسے بھی محفوظ کر دیتا ہے دشمن کے شر سے. اور جس کو یہ ڈر ہو کہ اس کا دشمن تاک لگائے ہوئے ہے، وہ اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اور نقصان پہنچانے کے لیے نکل چکا ہے، آپ دعائے حیدری ایک مرتبہ پڑھنا شروع کریں، وہ آپ تک پہنچے گا بھی نہیں. شاہ صاحب، اللہ اکبر. یہ اس کا فیضان ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں سبحان، سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ کر دیتا ہے دعائے حیدری کی برکت سے. دعائے حیدری کی برکت سے. اور دعائے حیدری میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پکارا کس کو گئے؟ اللہ، اللہ کی ذات کو، سبحان اللہ. جو تمام دروازوں کو کھول دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس میں سورہ قریش کا بھی نور شامل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس میں قرآن کی روشنیاں، قرآن کا نور شامل ہے. سبحان اللہ. اور اس میں پھر وہ دعا بھی شامل ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، کہ جسے دنیا ناد علی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کتنی جامع اور مکمل دعا ہوئی دعائے حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزے کی بات بتاؤں شاہ صاحب آپ کو، جی. کسی مریض کے اوپر آثرات ہوں، آسیب ہوں، آپ دعائے حیدری پڑھنا شروع کریں، آپ مکمل نہیں کریں گے وہ بھاگ جائے گا. کیا اثرات، آسیب، جن حاضر ہوا ہوا ہے، حاضری ہوئی ہے. جو یہ کہتے ہو نا کہ کسی پڑھائی سے بھاگتا نہیں ہے، سالا جاتا نہیں ہے، آپ بھلے دیکھ کے پڑھ لو. کیا دیکھ کے پڑھ لو. آپ نے چاہے عمل نہ کیا ہو، اگر آپ کو ہمارے خانوادے کی اجازت ہے تو وہ اجازت ہی یہ کمال ہوگا کہ وہ بھاگ جائے گا. اجازت کیا ہے؟ اجازت کیا ہے؟ جس چیز کو پڑھنے کی تم اجازت لیتے ہو، تمہارا شیخ اس کی روحانیت تمہیں منتقل کر دیتا ہے، یہ اجازت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک اجازت عام ہوتی ہے، صحیح. ایک اجازت وہبی ہوتی ہے، ایک سری ہوتی ہے، ایک اجازت ناسوتی ہوتی ہے، ایک اجازت قلبی ہوتی ہے. آپ کو کون سی اجازت ہے؟ ہر اجازت ایک ساتھ منتقل نہیں ہوتی. لیکن دعائے حیدری کی اجازت وہ اجازت ہے کہ اگر اس کی اجازت بھی عام ہو تو وہ اثر وہی رکھتی ہے جو خاص اجازت میں ہے. تو خاص اجازت میں شامل ہے. گلا آج کل خراب ہوا ہے موسم کی وجہ سے. اللہ اکبر. کیا کہ دعائے حیدری کی یہ برکت ہے. سبحان اللہ. دعائے حیدری کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تھوڑی طویل ہے. یہ اصل دعا حیدری ہے. صحیح. یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور اس کے آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا. باقی ہمارے جو واٹس اپ چینل ہے ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کے نام سے، اس میں اس کی PDF بھی اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو کمیونٹی ہے یوٹیوب کی، اس میں بھی اپلوڈ کر دی جائے گی تاکہ لوگوں کو آسانی سے مل جائے. اور باقی جو ہمارے ٹیلی گرام چینل ہے وہاں سے بھی آپ کو دعا حیدری مل جائے گی PDF اس کے. اور جن کو یہ چیزیں نہ ہوں میسر تو وہ اسکرین پر نمبر آپ کے چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ میسج کر کے اس کی PDF حاصل کر سکتے ہیں. اور بالخصوص ابھی یہ شب جو چل رہی ہیں، صحیح. کیا شب جو چل رہی ہے. اب ہم نے 19-20 تو گزار دی، صحیح. ابھی 21ویں شب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی شب 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت کا دن، کہ جس میں ہم مولا کائنات کا عرس مناتے ہیں، اس میں آپ اگر یہ دعا حیدری کیا دعائیں ہے. 9 مرتبہ پڑھ لیں تو پورا سال آپ کے لیے فائدہ مند رہتا ہے. عام لوگ، جبکہ اس کی زکوٰۃ کے طریقے الگ الگ ہیں. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ 3 دن میں ادا کرو تو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو 27 مرتبہ پڑھو. آپ چاہو تو اس کو تم عام دنوں میں یوم 20 میں پڑھ لو، یعنی کہ 13 14 15 کو پڑھ لو، 19 20 21 کو پڑھ لو، یا ابھی رمضان کے اندر 27 28 29 آئے گا. اگر آپ کے یہ دن گزر گئے، آپ نے آج ویڈیو دیکھی ہے لیکن ابھی 27واں روزہ 2 دن بعد 3 دن بعد یا 1 ہفتے بعد ہے، تو آپ تیاری کر لو. آپ 1 مرتبہ پڑھنا شروع کرو اور پھر تینوں دنوں میں 27 مرتبہ پڑھ لو، آپ اس کے عامل ہو جاؤ گے. ہمارے مرشد فرماتے ہیں رمضان کے اندر دعا حیدری لازمی پڑھنا چاہیے اگر آپ پورا سال اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو. 3 دن میں زکوٰۃ کا طریقہ ہمارے مرشد اس طرح فرماتے ہیں. اور اس کی اگر آپ زکوٰۃ کبیر عطا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں 120 مرتبہ روزانہ 1 سال تک پڑھیں. 120 مرتبہ 1 سال تک. 1 سال تک پڑھے، بندہ صاحب دعوات ہو جاتا ہے اس کا دعا حیدری کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ عامل کو دعا حیدری پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی سبحان کسی اللہ. مریض پر دم کرنے کے لیے. سبحان اللہ. حضور یہ جو پڑھتا ہے وہ سورہ قریش کا بھی عامل ہو جاتا ہے، نادی علی کا بھی عامل ہو گیا. بالکل ہو گیا. اور خالی عامل نہیں ہوا بلکہ کامل ہوا. ہاں ہاں ہاں. عامل تو لفظ اس دعا کے لیے چھوٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کامل ہو گیا، ہاں، کمال کو پہنچا. کمال کو پہنچ گیا، اور کمال میں بھی اپنے عروج کو پہنچا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اکمل ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جس جگہ دعائے حیدری موجود ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اس کو فریم کرا کے بھی لگا فریم دیں. کر کے اگر لگا لیا جائے تو پڑھنے کی تو بہت ہی برکت ہے، اس کی رکھنے کی بھی برکت ہے. جی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا نہیں سکتے، مخارج کا پرابلم ہے، ہاں، تو وہ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو خیر وہ فریم بنا سکتے ہیں. اچھا سنیں تو بھی فائدہ کرے گا. سننے بھی فائدہ کرے گا، سنیں گے فائدہ کرے گا، لگائیں گے فائدہ پڑے گا، خود پڑھیں گے تو فائدہ سے فائدہ پڑے گا. سبحان اللہ. مطلب فیض جاری ہوگا. فیض جاری ہوگا، ارے آپ سے فیض جاری ہو جائے گا. ہاں 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 ہاں. یہ دعا حیدری کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ بولیں نا کہ یار میں تو کوڑا انسان ہوں، میں تو عام انسان ہوں، مجھ سے کیا فیض جاری ہوگا.
یہ دعا حیدری آپ کے باطن میں سے فیض کو جاری کر دیتی ہے۔ مطلب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نوازشیں کہ جسے نواز دے علی وہ خالی ہو نہیں وہ سکتا۔ خالی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ جس پہ خالی آپ کی نظر ہی پڑ جائے تو وہ نہیں ہوتا خالی، نوازنے کی تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس کو مولا علی کی زیارت ہی ہو جائے تو وہی بندہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سے زیارت بڑی کمال ہے اس کی زیارت، تو ایسی زیارت ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے ساری زندگی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو دھندلا خواب ہوتا ہے، خواب میں نہیں، کہ انسان ہوش میں بھی ہوتا ہے اور ہوش میں بھی نہیں ہوتا، اس کیفیات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے نا کہ حیرت عشق نہیں کوشش جنوں کچھ نہیں، بے حجابانہ چلے آؤ کہ مجھے ہوش نہیں۔ اللہ کہ رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ تو صاحب انسان ایسی کیفیات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب صاحب ہوش وہ ہے جسے ہوش نہیں۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس صاحب ہوش وہ ہوتا ہے جس کی زبانوں پہ بند ہو جاتی ہے بس۔ بس وہ خیال یار میں گم رہتا ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی تصور، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ پھر اللہ انسان اس تصور میں گم رہتا ہے۔ سبحان جیسے لوگ تصور شیخ میں گم رہتے ہیں نا، اللہ۔ جی ایسے حقیقت علی میں گم جاتے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اس کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے، اس کی عام اجازت نہیں ہے؟ اس کی عام اجازت نہیں، لیکن اجازت لے کر پڑھنا انسان کو کمال پہنچاتا ہے۔ اور لیکن دعائے حیدری میں پرہیز ضرور ہوتا ہے۔ وہ جو ایک دن آپ نے 9 مرتبہ کا ارشاد فرمایا، اس میں پرہیز کر لیں، اس اور دن 3 دن کا بھی جو فرمایا اس میں بھی پرہیز پرہیز ہے، کر لیں، اس میں اور جو سال بھر پڑھے، سال بھر پرہیز کریں۔ سال بھر میں کتنی مرتبہ فرمایا آپ نے؟ 120 مرتبہ روزانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ پڑھیں گے نا تو ایسی زبانی ہو جائے گی آپ کو، اب ایزیلی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں آپ کو 120 مرتبہ پڑھنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے، اور پھر یہ ٹائم ریورس ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو جو ہمارے خانوادے میں مرید ہیں ان کو اجازت ہے، اور اس کی PDF کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے PDF لے سکتے ہیں، اور اسکرین پہ بھی آپ نے لے لیا ہے۔ اور باقی کوشش کریں کہ آج کی شب ہو سکتا ہے شب قدر ہو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں اور صدقات کا اہتمام کریں، اور پھر اس دعا حیدری کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ جب تک میری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچی تھی، دعا نہیں پہنچی تھی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب آپ تک پہنچ گئی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں روزانہ، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں میں آپ اس کامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ زد وزد۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حضور درود پاک ارشاد فرمائیے۔ آج درود پاک آج درود شاذلی بتاتے ہیں ہم، سبحان اللہ۔ کہ جسے درود شاذلیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، شاذلیہ خاندان کا کمال ہی درود شاذلیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھیں، آپ کی اسکرین پر رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شاذلی۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وتقضى بها الحوائج وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. جو لوگ شاذلی نسبت رکھتے ہیں، شاذلی خاندان رکھتے ہیں، شاذلی سلسلہ رکھتے ہیں، وہ یہ درود ضرور پڑھا کریں، اور کم سے کم اس کو 40 مرتبہ پڑھنا آپ کو کمال عطا کرتا ہے رب، اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ اس کو اپنے معمولات میں رکھا کریں. باقی اسکرین پر آپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل دے سکتے ہیں. اور باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com، اس میں جا کے آپ جو کچھ چاہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے. باقی ذکر ضرور شروع کیا کریں، ذکر میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دلوں میں لگے ہوئے قفلوں کو کھولتا ہے اور آپ کو آگے بڑھاتا ہے آگے. تو ذکر میں فکر بھی ہو تو پھر وہ ذکر کمال کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی محفل حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض سے بھری ہوئی تھی، اور آپ کا فیض اللہ اکبر. اور آپ سے جو محبت رکھتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ انسان ہے ہی نہیں. بزرگ فرماتے ہیں نا کہ علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا، اتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا. اور یہ شعر اکثر میں پڑھا کرتا ہوں کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جسے نواز دیں علی وہ خالی ہو نہیں سکتا. وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ ملا ہو، وہ قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض جاری رہے گا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو فیض سلاسل سے ہم تک پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سلسلے سے ہمیشہ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھائے. انہی دعاؤں کے ساتھ آج میں اجازت چاہتا ہوں کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يا أنت الغادي أنت الحق ليس الغادي إلا هو. أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا
يهواك يا رحمن ذكرك روح وريحان يا يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
يا شاذلي يا أبا الحسن سر اليقين في كل زمن يا منبع الفضل والمنن يا إمامنا يا إمامنا في كل زمن يا عارف الحق يا عارف الحق يا عارف الحق يا طارق شاه يا طارق شاه في وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا عارف الحق يا طارق شاه شيخ كريم شيخ كريم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي
اللہ